ایسے لوگوں کو وادی غی سے ملا دیا جائے گا۔ اب وادی غی کیا ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے یوں کیا، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ وادی غی کیا ہے؟ صاحب بہار شریعت لکھتے ہیں اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، وادی غی جہنم کے ایک کنویں کا نام ہے۔ جہنم کی ایک کنویں کا نام ہے، ایک وادی کا نام ہے، اور وہ ہے کہاں؟ جہنم کے بالکل نیچے اینڈ پہ وہ کنواں ہے، اور اس کنویں کا ذکر اللہ نے یہاں خصوصی طور پہ کیوں کیا؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ اسے وادی غی سے ملایا جائے گا جو نمازوں کو ترک کر کے نفس کی خواہش پر عمل کرے گا۔ اس کنویں میں کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ جہنم میں جو جہنمی ہوں گے ان کی پیپ، ان کا ریشہ، ان کی گندگی، ان کی غلاظت اس کنویں میں گرتی رہے گی۔ ان کی غلاظت، ان کا ریشہ، ان کی پیپ، ان کی بدبودار کیا ہے کہ غلاظت اس کنویں میں جمع ہوگی۔ جس کنویں میں جہنمیوں کی غلاظت، جہنمیوں کا ریشہ اور پیپ، جہنمیوں کی بدبودار کیا ہے کہ چیزیں، وہاں گندی چیزیں گرتی ہیں، اسے وادی غی کہا گیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اَدَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جو اپنی نمازوں کو ترک کر دے گا نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ کر۔ نفس نے کہا کہ ابھی تو دکان پہ گاہکوں کا ٹائم ہے، تو نماز پڑھنے چلا جائے گا تو گاہک مڑ مڑ کے واپس چلے جائیں گے، تیرے کاروبار میں کبھی پڑ جائے گی، پرافٹ کم ہوگی۔ نفس نے یہ کہا کہ ابھی تو سردی زیادہ ہے، وضو کرے گا تو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ نفس نے یہ کہا ابھی تو تیرے جسم پہ بخار آیا ہوا ہے، ابھی تو ٹھیک ہو لینے دو۔ اللہ فرماتا ہے وہ نفس کے جو پیچھے لگ جائیں گے اور نمازوں کو جان بوجھ کر ترک کر دیں گے، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اسے وادی غی یعنی جہنم کے اس کنویں میں ڈال دیا جائے گا، اس کنویں میں پھینک دیا جائے گا جس کنویں میں جہنمیوں کی گندگی، غلاظت اور پیپ اور ریشہ وغیرہ گرتا۔ اب آئیے اس کنویں کی جو گندگی ہے، جو غلاظت ہے، اس کی بدبو کا اندازہ لگائے۔ صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ وہ جو وادی غی میں گندگی اور غلاظت جمع ہوتی ہے، اس غلاظت کا ایک قطرہ ساری نہیں، ایک قطرہ اگر دنیا پہ ٹپک جائے، دنیا پہ آ جائے تو اس گندگی کی ایک قطرے کی گندی بدبو کی وجہ سے پوری دنیا میں رہنے والے ہلاک ہو جائیں گے، کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اے ایمان والو ذرا غور کرو، ایسی بدبودار غلاظت کے گڑھے میں کل اسے ڈالا جائے گا جو جان بوجھ کر نمازوں کو ترک کر دیتا ہے، جو نمازیں ضائع کر دیتا ہے، جو اپنی نمازوں کی فکر نہیں کرتا، اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ آئیے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ دہر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا قیامت کے دن کا، کہ قیامت کے دن ہوگا کیا؟ جنتیوں کو جنت جانے کا حکم دیا جائے گا،
اور جہنمیوں کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ اب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تجھے کون سی چیز، ایسے کون سا عمل تھا جو تمہیں یہاں جہنم میں لے کر آیا؟ کس عمل کی وجہ سے تم جہنمی بنے ہو یا جہنم تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے؟ اب وہ جہنمی جواب دیں گے کہ اے خوش نصیبو، اے مقدر والو، جنتیو، ما سالککم فی سقر، تمہیں کیا، وہ جنتی پوچھیں گے کہ تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی، کون سا عمل لے گیا؟ وہ کہیں گے قالو لم نک من المصلین، ہم دنیا میں رہ کر نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازوں کو ضائع کر دیتے تھے، ہم نمازوں کی فکر نہیں کرتے تھے، ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے، بس آج وہ بے نمازی ہونا ہمیں جہنم میں لے کے چلا گیا۔ اے ایمان والو، اہل سنت و جماعت کے غیور نوجوانوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، کیا کوئی پسند کرتا ہے وادی غی میں اس کا ٹھکانہ ہو؟ ایسی غلیظ وادی میں، جہنم کے ایسے غلیظ کنویں میں اس کا ٹھکانہ ہو؟ کوئی پسند کرتا ہے کہ اسے قیامت کے دن گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے؟ نہیں نہیں، کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو اے ایمان والو، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اے نوجوانوں، اگر جہنم کی وادی غی سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر آج ہی سے اپنے اندر نمازوں کی فکر پیدا کرو، آج ہی سے عہد کر لو کہ آج کے بعد ہم نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے، نمازیں ترک نہیں کریں گے، نمازوں کی پابندی کر کے اللہ کو بھی خوش کریں گے، اللہ کے رسول کو بھی خوش کریں گے، اور اپنا ٹھکانہ جنت میں بنائیں گے۔ مگر ہم بدبخت ہیں، بدقسمت ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، گفتگو سنتے ہیں تو دل پہ چوٹ لگے تو دل میں خیال آ جاتا ہے کہ ہم انشاءاللہ پابندی کر لیں گے، مگر جو ہی یہاں سے اٹھ کر جلدے جاتے ہیں، دل ہمارے اتنے مردہ اور سیاہ ہو چکے ہیں کہ وہ باتیں ہمارے دلوں سے نکل کر ہوا میں اڑ جاتی ہیں، ہمارا دل پھر نفس کی خواہشات میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ دل کی سیاہی ہے، یہ دل مردہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر پہ تھے، تشریف لے کے جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک اونٹ دوڑتا ہوا حاضر ہوا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے تو رسول نہیں نہ بن کر آئے، سرکار تو کائنات کے ذرے ذرے کے رسول بن کر آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ اعلان کر دیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تو کائنات کے ذرے ذرے کا رسول بن کر آیا ہوں۔ سرکار جیسے انسانوں کے نبی ہیں، جیسے انسانوں کے رسول ہیں، ایسے ہی جنوں کے رسول ہیں، جیسے جنوں کے نبی اور رسول ہیں، سرکار ایسے ہی حیوانوں اور پرندوں کے لیے بھی رسول بن کر آئے۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، روتا ہوا آیا۔ اب جانور بھی جانتے ہیں مصیبت پڑ جائے، مشکل آ جائے تو پھر مشکل کشا کے پاس جایا کرو، مشکل پڑ جائے تو پھر سرکار کی بارگاہ میں آ جایا کرو۔ جب سرکار کی بارگاہ میں کوئی آ جاتا ہے تو حضور کی ذات اطہر کی برکت سے اللہ اس سے مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ یہ تو جانوروں کو بھی شعور مل گیا تھا،
کہ مشکل پڑے تو حضور کی بارگاہ میں آؤ، مصیبت آئے تو سرکار کے در پہ آ جاؤ۔ اور وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے اس اونٹ کے پیچھے ایک اعرابی یا بدوی ہاتھ میں تلوار اٹھائے ہوئے اونٹ کے پیچھے دوڑ کر آیا۔ اب وہ آیا نا تو اس نے دیکھا کہ سرکار تشریف فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایسے مقدر پہ قربان جائیں کہ آیا تو وہ سواری کے پیچھے تھا مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے۔ اب وہ اونٹ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی زبان سے کچھ باتیں کرنے لگا۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ اب اس کا مالک بھی آ گیا۔ اونٹ نے کیا کہا؟ صحابہ کہتے ہیں اونٹ نے جب کچھ باتیں کی نا تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ہمیں بھی ارشاد فرما دیں کہ یہ اونٹ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام۔ ہمیں بھی ارشاد فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ اونٹ آ کر مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ جو میرا مالک ہے یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ تو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، مجھے مالک کی مار سے بچا لیجئے گا۔ اللہ مالک کی مار سے بچا لیجئے۔ اب مالک بھی آ گیا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اسے کیوں مارتا ہے، کیوں مارتا ہے؟ اب مالک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے چارہ ڈالتا ہوں، سارا دن اس کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، جب اسے پیاس لگتی ہے پانی پلاتا ہوں، بھوک ہو تو چارہ ڈالتا ہوں، اگر دھوپ آ جائے تو پھر سائے میں باندھ دیتا ہوں، دھوپ کی ضرورت ہو تو اسے دھوپ میں لا کر باندھ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی میں تو اس کی خدمت کرتا رہتا ہوں مگر یہ ہے جو میرے کام نہیں آتا، میرا کام نہیں آتا، میرا کیا ہے کہ سامان نہیں اٹھاتا، اپنے اوپر بوجھ لادنے نہیں دیتا اور رات شور مچانا شروع کر دیتا ہے، مجھے سونے بھی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے اونٹ اگر تیرا مالک تیری خدمت اس طرح کرتا ہے تو پھر تو اس کا بوجھ کیوں نہیں اٹھاتا، اس کا سامان اپنی پشت پہ کیوں نہیں رکھنے دیتا، اس کے کام کیوں نہیں آتا، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اونٹ نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ مجھے پانی بھی پلاتا ہے، بھوک کے وقت چارہ بھی کھلاتا ہے، دھوپ آ جائے تو سائے پہ بھی باندھتا ہے، مجھے دھوپ کی ضرورت ہو تو دھوپ پہ بھی جا کر بٹھا دیتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ تیری اتنی خدمت کرتا ہے تو پھر تم اس کے کام کیوں نہیں آتا، تم اس کے پیروی کیوں نہیں کرتا، تو
تو اس کے کہے پہ کیوں نہیں چلتا؟ اب اونٹ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرا مالک ہے نا، یہ گھر میں رہ کر نماز نہیں پڑھتا، نمازیں ترک کر دیتا ہے، جان بوجھ کر نمازیں چھوڑتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں اس وقت جب آسمان یہ نمازیں چھوڑتا ہے اور رات بغیر نماز پڑھے سو جاتا ہے، آسمان سے آگ برستی دیکھتا ہوں، جسے دیکھ کر میں چیختا ہوں اور چیخ کر میں کہتا ہوں کہیں اس بے نمازی کی وجہ سے، اس کے نماز چھوڑنے کی وجہ سے مجھ پر بھی آسمان کا عذاب نہ آ جائے اور میں بھی اس عذاب میں آ کر ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اے ایمان والو، ذرا غور تو کرو، بے نمازی کی نحوست کتنی ہے، نحوست کتنی ہے۔ جس گھر میں بے نمازی ہو اس گھر پر اللہ کی رحمت نہیں، خدا کا قہر نازل ہوتا ہے۔ بے نمازی اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے، بے نمازی قہر خداوندی کا مستحق ہے۔ آگے آئیے، غوث سمدانی، امام ربانی، شہباز لامکانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 11ویں والے کے ساتھ محبت کرنے والوں، حضور غوث پاک کے نام پر قادری کہلوانے والوں، حضور غوث پاک کے نام پر غوثیہ مسجد میں آ کر نماز جمعہ پڑھنے والوں سننا، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ اقدس میں ایک آدمی حاضر ہوا، آپ کا مرید تھا، عرض کی حضور میرے گھر میں پیسہ بڑا آتا ہے، رزق بڑا آتا ہے، مگر برکت نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے، ہماری ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ تو آج ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا، ہمارے گھر میں بھی دولت آتی ہے مگر جاتے وقت پتہ نہیں چلتا، ضروریات پوری نہیں ہوتی، ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیوں ہوتا ہے ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، رزق میں بے برکتی کیوں آ گئی؟ اب اس مرید نے عرض کی حضور میں پریشان ہوں، میرے گھر میں فاقہ رہتا ہے، ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ اب حضور غوث پاک تو اللہ کے مقرب ولی تھے نا، آپ نے حکم دیا کہ جاؤ اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لگا دو، کپڑے پر پردہ لگا دو۔ وہ آدمی گیا، اس نے اپنے گھر کے دروازے پہ کپڑے کا پردہ لگا دیا۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ صرف ہم پردہ لگا دیں اور پردہ لگا کر ہم وہ برکت حاصل کر لیں تو یہ ناممکن ہے۔ پردہ لگ گیا، پھر وہ آیا، حضور میں پردہ لگا کر آیا ہوں، فرمایا نماز کی پابندی کرو۔ عرض کی حضور میں بھی نمازی ہوں، بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ حضور غوث پاک کا مرید ہو اور حضور غوث پاک کی مجلس میں آنے والا ہو اور بے نمازی ہو جائے؟ حضور میں خود بھی نمازی ہوں، میری بیوی بھی نمازی ہے، میرے بچے بھی نمازی ہیں، ہم نے کبھی نماز نہیں ترک کی۔ فرمایا جاؤ پھر پردہ لگا دو، اللہ خیر کر دے گا۔ اب پردہ لگ گیا دروازے پہ، کچھ دن گزرے تو وہی فاقہ کش، وہی غریب انسان، وہی غریب مرید ہاتھوں میں بڑے تحائف لیے ہوئے اور اعلیٰ قسم کے کپڑے لیے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چہرے پہ حشاشت اور بشاشت چھائی ہوئی تھی، چہرے پہ خوشی کے اثرات تھے، اور آ کر نذرانہ پیش کیا، ہدیہ پیش کیا۔
حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا یہ کس خوشی میں لے کر آئے ہو؟ عرض کی حضور میری غریبی امیری میں بدل گئی ہے، میری بے برکتی برکت میں بدل گئی ہے، میری نحوست رحمت میں بدل گئی ہے، اب میرے گھر میں بہار ہی بہار ہے، میرے گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، میرے گھر تو اب اتنا پیسہ آ چکا ہے، اتنی دولت آ چکی ہے کہ گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا جانتے ہو کس وجہ سے؟ عرض کی حضور نہیں میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا وہ جو پردہ تو نے لگایا تھا دروازے پر، کپڑا لٹکایا تھا، ساری برکت اس کی وجہ سے داخل ہوئی ہے۔ عرض کی حضور اس میں وجہ کیا ہے؟ ہم نمازی بھی تھے، میری بچیاں پردہ بھی کرنے والی تھیں، میری بیوی بھی پردہ کرنے والی تھی، ہمارا گھرانہ تو مذہبی گھرانہ ہے، ہمارا گھرانہ تو دینی گھرانہ ہے۔ آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے کہ تم بے نمازی تھے، بات یہ نہیں ہے کہ تمہاری بیٹیاں تمہاری بیوی پردہ نہیں کرتی تھی، بات یہ ہے کہ تیرا گھر ایک چوراہے پہ ہے اور تیرے دروازے پر جب بے نمازی کی نظر پڑتی تھی نا، وہاں پہ جب بے نمازی گزرتے تھے تو تیرے دروازے پر اس کی نظر پڑتی تھی، بے نمازی کی نظر کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر میں برکت نہیں آتی تھی۔ اے ایمان والو، حضور سیدنا غوث پاک سے محبت کرنے والو، ذرا سنیے، اپنی پیر کی بات کو اپنے دل میں بٹھائیے، جگہ دیجئے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر دیکھیں۔ حضور سیدنا غوث پاک کہتے ہیں بے نمازیوں کی نظر پڑتی تھی تیرے گھر پر، تیرے دروازے پر، ان منحوس نظروں کی وجہ سے تیرے گھر میں نحوست داخل ہوتی تھی، اس لیے بے برکتی آ جاتی تھی، برکت چلی جاتی تھی، نحوست آ جاتی تھی، رحمت چلی جاتی تھی۔ اے ایمان والو، اس گھر میں کوئی بے نمازی تو نہیں تھا، اس گھر میں تو سارے نمازی ہی تھے، سارے نماز پڑھنے والے تھے، اس گھر پر تو صرف بے نمازی کی نظر پڑتی تھی، نگاہ پڑتی تھی۔ آج ہم غور کریں، ہمارے گھر تو بے نمازیوں سے بھرے پڑے ہیں، ہماری بیوی ہے تو بے نمازی ہے، ہماری بیٹی ہے تو بے نمازی ہے، ہمارا بیٹا ہے تو بے نمازی ہے، ہمارے بھائی ہیں تو بے نمازی ہیں، ہماری اولادیں ہیں تو بے نمازی ہیں، ہماری بہنیں ہیں تو بے نمازی ہیں۔ اے ایمان والو، پھر ہم شکوہ خدا سے کریں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں آتی، پھر ہم شکوہ خدا سے کریں ہمارے گھر میں رحمت نہیں آتی، پھر ہم شکوہ خدا سے کریں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر ہم شکوہ خدا سے کریں ہمارے گھر سے مصیبتیں نہیں جاتی، پھر ہم شکوہ خدا سے کریں کہ ہمارے گھر سے بیماری ختم نہیں ہوتی۔ اے ایمان والو، اللہ تو چاہتا ہے اے بندے میری بارگاہ میں جھک جاؤ، اے بندے میری بارگاہ میں آ جاؤ، جب جھک جائے گا میری ساری رحمتوں کا رخ تیرے گھر کی طرف ہو جائے گا، میری ساری برکتوں کا رخ تیرے گھر کی طرف ہو جائے گا۔ اے ایمان والے، اے میرے بیٹے، اے نوجوان مسلمان، ذرا توجہ سے سننا، اپنا ضمیر جھنجھوڑ ذرا، اپنی گریبان میں جھانک ذرا۔ جب بے نمازی کی منحوس نگاہیں پڑ جائیں تو برکت نہیں آتی، جس گھر میں بے نمازی ہوں اس گھر میں برکت کہاں سے آ سکتی؟ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ مقاصد السالکین ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے۔ ایک نوجوان مر گیا، نوجوان مرا، اس کا جنازہ پڑھنے لگے نا مسلمان، تو اس کے کفن میں حرکت آئی، جیسے کفن میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہوتی ہے۔ نوجوانوں، بزرگوں، ذرا غور سے سننا۔ اب ہوا یوں، محلے والے، گاؤں والے، جنازہ پڑھنے والوں نے کہا کہ یار اس کا کفن کھول کر دیکھو، کیا چیز ہے جو کفن میں داخل ہو چکی ہے۔ اب کفن کھول کر دیکھا گیا تو اسے ایک بہت بڑا سانپ ڈس رہا تھا، سانپ ڈس رہا تھا۔ اب جنازہ پڑھنے والوں نے سانپ کو مارنا چاہا کہ ہم اسے مار دیں، ختم کر دیں، یہ تو ہمارے نوجوان کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔
نوجوانوں نمازیں ترک کرتے ہو، ذرا غور سے سننا، گریبان میں جھانکنا ہم کیا ہے۔ اور جب سانپ کو مارنے لگے تو سانپ انسانوں کی طرح بولنے لگ گیا۔ اس نے کہا مجھے مارنے والوں، میں اس پر خود نہیں آیا، مجھے تو کائنات کے رب نے اس پر مسلط کیا ہے، کائنات کے رب نے بھیجا ہے، کائنات کے رب نے مسلط کیا ہے، تو مجھے مارتے کیوں ہو؟ مارنے کی بجائے مجھ سے پوچھو کس وجہ سے میں اسے ڈس رہا ہوں۔ اے ایمان والو، اب اس سانپ سے پوچھا گیا کس وجہ سے ڈس رہا ہے، اسے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اب جو سانپ نے بیان دیا، جواب دیا، اپنی دل کی تختیوں پہ لکھ کر لے جاؤ، اپنی گریبان میں نظریں ڈالو۔ سانپ نے پہلا جواب کیا دیا کہ اے مجھے مارنے والو، مسجد سے روزانہ 5 وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نماز کے لیے بلایا جاتا تھا۔ یہ نوجوان گھر سے اٹھ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر دکان بند کر کے اپنا کاروبار چھوڑ کر مسجد میں جا کر نماز پڑھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ نمازوں کو ترک کرتا رہا، نمازوں کو چھوڑتا رہا، ضائع کرتا رہا۔ اے نوجوانوں، ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، اپنا محاسبہ کرو، آج محاسبہ کر لو، ورنہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو۔ اے حضور کے غلاموں، آج وقت ہے اپنا احتساب کر لو، اپنا محاسبہ کر لو، ورنہ قیامت کے دن میدان محشر میں آپ کا احتساب کائنات کا رب کرے گا، پھر خدا پوچھے گا۔ اے ایمان والو، اس سانپ نے کہا کہ اے اللہ کے بندو، اے مجھے مارنے والو، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس لیے میں اسے ڈس رہا ہوں۔ کوئی پسند کرتا ہے سانپ سے ڈسنوانا پسند کرے گا؟ آئیے آگے میں نے جو فرمان پڑھا ہے سیدنا فاروق اعظم کا، اس پہ بات کرتا ہوں۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، بے نمازیوں آج اپنا احتساب کر لو، آج ہی فکر پیدا کرو، ورنہ کائنات کا رب تمہارا احتساب کرے گا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ قرآن نے ریکارڈ کیا ہے، اللہ فرمائے گا میرے بندو مجھے سجدہ کرو۔ فرمایا کچھ ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے مگر وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، ان کی کمر لوہے کی پتل کی بن جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندو تم کیوں نہیں کرتے سجدہ؟ خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھا جائے گی، رسوا ہوں گے، وہ کہیں گے جی ہماری کمر لوہے کی بن گئی ہے، ہم سجدہ نہیں کر سکتے، ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندو، میں نے دنیا میں تمہیں بھیجا، بے شمار نعمتیں دی، میں نے تمہیں رزق دیا، صحت اور تندرستی دی، اعضاء کو تندرست کیا۔ اس وقت تم پر نمازیں 5 فرض کی تھی، اس وقت تم سجدہ نہیں کرتے تھے، آج تم سے سجدے کی طاقت چھین لی گئی ہے، تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے، آج میدان محشر میں یوں رسوا ہو۔ اے ایمان والو ذرا غور تو کرو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں مصلی پر آپ پر قاتل نے حملہ کیا، آپ گرے، زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر زمین پر گرے، آپ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ جب گھر لے جایا گیا کچھ دیر بعد آپ کو ہوش آ گئی۔ آپ نے جب ہوش آئی تو آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرا چہرہ قبلہ کی طرف کر دو۔ کیوں ابا جان؟ فرمایا میری نماز رہتی ہے،
میں نماز پوری کر لوں۔ بیٹے نے کہا ابا جان ابھی تو آپ کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے، ابھی تو آپ زخمی ہیں، تو آپ پھر پڑھ لینا۔ فرمایا نہیں نہیں، مجھے نہیں پتا بقیہ زندگی میرے پاس کتنی ہے، میں نہیں چاہتا کوئی زندگی کا میرا لمحہ بغیر نماز میں گزرے، بغیر نماز سے گزرے۔ اے ایمان والو ذرا دیکھو تو صحیح، اے نوجوانوں دیکھو تو صحیح، عمر فاروق جناب جسموں سے خون بہ رہا ہے، زخمی پڑے ہیں، خون سے لت پت پڑے ہیں، شہادت کا وقت قریب ہے، کہتے ہیں میں نماز پہلے پڑھوں گا۔ آج کا نوجوان کہتا ہے جی میں بیمار ہوں، میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ آج کا بزرگ کہتا ہے میرے گھٹنوں میں درد ہوتی ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آج کا نوجوان کہتا ہے مجھے ہیپاٹائٹس ہے، مجھے شوگر ہے، مجھے فلاں مرض ہے، میں تو فلاں مرض میں مبتلا ہوں۔ اے نوجوانوں، بیماری کا بہانہ کرنے والوں، دیکھو تو صحیح، سیدنا فاروق اعظم تو زخموں سے چور چور پڑے ہیں، پھر بھی نماز کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جنتی ہونے کا ٹکٹ میرے نبی نے عطا کیا ہے، وہ فاروق اعظم جس کے لیے حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اللہ عمر کو نبی بنا کر بھیجتا۔ وہ عمر جس کا مشورہ حضور کے ساتھ ہوتا اللہ قرآن نازل فرما دیتا، وہ عمر جس کے سائے سے شیطان ڈرتا تھا، وہ عمر جس کے نام سے کفر لرزتا تھا، اس وقت کا بھی کافر لرزتا تھا، آج کا کافر بھی لرز رہا ہے، اس وقت کا کافر بھی عمر کے نام سے جلتا تھا، آج کا کافر بھی عمر کے نام سے جلتا ہے۔ جو عمر سے نام سے جلے سمجھ جاؤ یہ کافر ہے، کافر ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متوالو آخری وقت بھی نماز کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی سانس چل رہی تھی، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میرا سر اپنی گود سے نکال کر زمین پہ رکھ دے۔ اے ایمان والو، 36 لاکھ مربع میل کا حاکم، بیت المقدس کو فتح کرنے والے، ہمیں قلعہ خیبر کا فتح ہونا تو یاد ہے، مگر بیت المقدس کو کس نے فتح کیا یہ بھول چکے ہیں۔ بیت المقدس کو فتح کیا ہے تو فاروق اعظم نے فتح کی۔ اے ایمان والو، آپ نے کہا عبداللہ میرا سر گود سے نکال کر زمین پہ رکھ دو۔ ایک مرتبہ کہا، بیٹا رو کے کہنے لگا ابا جی کیوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا سر زمین پہ رکھ دوں؟ فرمایا نہیں بیٹا میرا حکم ہے۔ بیٹے نے سر زمین پہ رکھ دیا۔ ایمان والو، 36 لاکھ مربع میل کا حاکم، عدل و انصاف کا پیکر، سر زمین پر پڑا ہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ وہ عمر جسے جنت کا ٹکٹ نبی نے دیا ہوا ہے، جنت کی بشارتیں نبی نے دی ہوئی ہیں، رو کر کہتا، بیٹے نے پوچھا ابا جی سر کیوں نکالا میری گود سے؟ پسند نہیں تھی۔ رو کر کہتا ہے اے عبداللہ، میں سر اس لیے زمین پر رکھنے کا حکم میں نے دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے، عمر جہنمی بن جائے۔ تو میں چاہتا تھا ایک جہنمی کا سر تیری گود سے جلدی جدا ہو جائے، جلدی جدا ہو جائے۔ اے ایمان والو ذرا اندازہ تو لگاؤ، یہ وہ عمر ہیں جن کے نام اعمال نیکیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ حضرت امی عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں عائشہ ہیں نیکیاں۔ یا رسول اللہ کس کی ہیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر جس کی نیکیاں ہیں وہ عمر ابن خطاب ہیں، وہ میرے یار فاروق اعظم ہیں۔ اے ایمان والو، یہ اندازہ اس عمر کا ہے، یہ آخری وقت
وہ عمر رو رہا ہے، وہ عمر تڑپ رہا ہے، وہ عمر کہہ رہا ہے کہیں گناہوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ اے ایمان والو، وہ عمر جس کے نامہ اعمال میں آسمان کے ستاروں جیسیاں نیکیاں تھیں، ستاروں جتنیاں نیکیاں تھیں، جن کا نامہ اعمال جہاد سے بھرا پڑا تھا، جن کا نامہ اعمال نمازوں سے بھرا پڑا تھا، جن کا نامہ اعمال تلاوت قرآن سے بھرا پڑا تھا، جن کا نامہ اعمال عدل و انصاف سے بھرا پڑا تھا، آئیے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر ہم اپنے نامہ اعمال کا جائزہ لگائیں۔ ہمارے نامہ اعمال میں کیا ہے؟ ہمارے نامہ اعمال تو جھوٹ اور چغلی سے بھرے پڑے ہیں، ہمارا نامہ اعمال تو غیبت سے بھرا پڑا ہے، ہمارا نامہ اعمال تو چوری اور بدکاری سے بھرا پڑا ہے، ہمارا نامہ اعمال تو لواطت اور زنا سے بھرا پڑا ہے، ہمارا نامہ اعمال شراب اور سود سے بھرا پڑا ہے، ہمارا نامہ اعمال رزق حرام سے بھرا پڑا ہے۔ جب عمر جیسا فکر آخرت لے کر دنیا سے جا رہا ہے، اے ایمان والے اپنی کیوں نہیں فکر کرتے؟ گریبان میں کیوں نہیں جان کر دیکھتے کہ ہمارے نامہ اعمال میں نمازیں کتنی ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں تلاوت قرآن کتنے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں نیک اعمال کتنے ہیں؟ اے ایمان والو، آخر پہ آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آخری وقت ہے سرکار پر، بیماری کی شدت ہے، حضور نے سچے باپ کی سچی بیٹی، سچے مومنوں کی سچی ماں ام المومنین امی عائشہ صدیقہ کو حکم دیا، کہا عائشہ مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، جاؤ میرے صدیق سے کہو کہ میرے صحابہ کا امام بن جائے، صحابہ کو نماز پڑھائے۔ انشاءاللہ یہ تفصیلی ہوگا اگلے جمعۃ المبارک پر، عنوان آ رہا ہے عظمت سیدنا صدیق اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے، حضرت علی کہتے ہیں اس وقت میں حضور کے پاس تھا جب صدیق کو مصلی پہ کھڑے ہونے کا حکم ملا تھا، میں گھر میں تھا، حضور کے گھر میں تھا جب سرکار نے صدیق کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہوئے، حضور بخار کی شدت کے عالم میں تھے، سرکار سے چلا نہیں جا رہا تھا، نماز کا وقت تھا، میرے نبی نے اپنے یاروں کو حکم دیا کہ مجھے کندھا دے کر مسجد میں لے چلو۔ اے ایمان والو، ہم تو تندرست ہیں، ہم تو چلتے پھرتے ہیں، اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، اپنی فکر کرو، نماز کی فکر کرو۔ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے، اسے قتل کر دو۔ امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں وہ کافر نہیں مگر واجب القتل ہے۔ حضور غوث پاک کہتے ہیں اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو جو جان بوجھ کر نمازیں ترک کرتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمان ہے بے نمازی کو جیل میں قید کر دو، یا وہ نمازی بن جائے یا اسی قید خانے میں مر جائے۔